جس سے کام لینا ہے انہیں اس کی فیلنگز کو ہٹ نہ ہونے دیا جائے. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ بھئی یہ میرے چھوٹے ہیں، یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایسا نہیں، بات کو سنتے تھے اور اگر ہماری بات مناسب ہوتی تھی تو اپنی رائے کو بدل بھی دیتے تھے. مسائل کتنے بھی بڑے ہوں، مہمانوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. ہم کو یاد ہے کہ اس زمانے میں ٹرینوں میں کوئلے کے انجن لگتے تھے. دوپہر میں وہ آتے تھے تو بالکل سیاہ ان کے کپڑے ہوتے تھے کوئلے سے، چہرے پر بہت گرد و غبار کے آثار ہوتے تھے، لیکن فوراً وہ گھر میں پہنچ کر مہمانوں کی خبر لیتے تھے. ان کے گھر میں جو چیز بنتی تھی، جو چیز ملتی تھی، جو برتن تھے، سب مہمانوں کے نام کے تھے، اپنے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مہمانوں اور کام میں کتنے ہی مصروف ہوں، گھر کی ذمہ داریوں کا احساس ہمیشہ تھا. ہم نے ان کو اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح دیکھا. زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، بس کام کی بات کرتے تھے. ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے والد نہیں ہیں. بالکل ساتھ ساتھ یکساں معاملہ، بہنوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، سب کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا. چھوٹے بچوں کے ساتھ تو وہ بالکل بچے رہتے تھے. وہ داڑھی پکڑ کے نوچ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے گندے کر رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ بچوں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا. ہم بہت کھلاتے تھے، اتنا ہم کو دادا. یہ قلندرانہ سادگی روحانیت سے روشن ہے اور یہی ان کی مشعل راہ بنی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. جو مذہب کے فیصلے ہیں، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں پر وہ ایک انچ ادھر سے ادھر ہٹنے کو تیار نہیں کبھی بھی. نمبر ایک، جو انہوں نے جس کے اوپر بیس کر کے اپنی آئیڈیالوجی بنائی تھی. سوچنے اور اقدام کرتے وقت آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے. ان کی ریلیجن کے اوپر ان کی جو کمٹمنٹ تھا، اس کمٹمنٹ ان کو طاقت دیا. لوگوں نے کہا آپ اتنا سارا کام کرتے ہیں اور پبلسٹی نہیں ہوتی اس کی. انہوں نے کہا کہ پبلسٹی پر اگر ہم محنت کریں گے تو کام پر محنت نہیں کر سکیں گے، اور کام ہم کرتے ہیں اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے. ہم لوگ کہیں دیہاتی راستے سے جا رہے تھے تو میں آگے کا گاڑی کا شیشہ بند کرنے لگا تو مجھ سے کہا کہ کیوں بند کر رہے ہو؟ دھول آ رہی ہے اس لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اڑنے والی اور یہ آنے والی دھول بدن کے جتنے حصوں پہ پڑے گی وہ حصے جہنم میں نہیں جلائے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے مذہب کی بات وہ زیادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ میں ان سے کرتا تھا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے والد کے کردار کے بارے میں پڑھ کے مجھے اسلام کی جو سمجھ آئی ہے اس کی وجہ سے میں اسلام کی عزت کرنے لگا. یہ روحانی طاقت ہی ان کے ویژن کی بنیاد بنی، جو قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی تھا. آباد کاری ان کی نظر میں عارضی کام نہیں بلکہ ایک کل وقتی عمل ہے. وہ ایسے شخصیت تھے جن کا ایک ویژن تھا کہ مسلمان قوم کے بھائیوں کو کس طریقے سے مین سٹریم میں لے آئیں. یتیم بچوں کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ یتیم خانے میں نہیں بلکہ گھر میں رہیں، ان کے اندر سے محرومی کے احساس کو نکال دینا. اور پھر ہم لوگوں نے وہاں ریلیف کیمپ لگائے اور کام کیا چلڈرن ولیج میں. انہی کا ویژن تھا. انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ایک غیر سودی بینک بنائیں گے، اس کا نام رکھا مسلم فنڈ. جی میں کچھ قرضہ لینا آئی ہوں. ایسا یہاں بیاج نہیں لگتا رہا، فائدہ ہے یہاں بہت. ماں سید اسد مدنی نے دیوبند میں اقتصادی ادارہ مسلم فنڈ کے نام سے قائم کیا. اس ادارے کا مقصد بلا سودی نظام کو برپا کرنا ہے ہندوستان کے اندر. آج ماشاءاللہ اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور کروڑوں روپیہ اس نے تقسیم کر رکھا ہے، اور بالکل اسی ڈھنگ کے اوپر. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آج ایک آدمی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہے. اس طریقے سے تقریباً ہم نے اس 44 سال کے عرصے میں 30 کروڑ روپیہ بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو اور مسلمان، سکھ، سب کو بانٹا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لڑکیوں کا ایک ہائی اسکول بنا رکھا ہے.
اور کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ان بچیوں کو جو ہمارے ہاں پڑھتی ہیں ان کو سائنس کی طرف متوجہ کریں. اسی کو بنیاد بنا کر کے آنکھوں کا ہسپتال شروع کرا دیا, ITI کھول دیا. ہم نے ان ٹریڈز کا انتخاب کیا ہے جو ٹریڈز سماج کے اور معاشرے کے نچلے طبقے کے لیے زیادہ کارآمد ہو. تو ہم نے سب سے پہلے الیکٹرانکس میکینک, الیکٹریشین, فٹر اور کمپیوٹر ٹریڈ کا انتخاب کیا. یو پی میں آج کی تاریخ میں پرائیویٹ اداروں میں سب سے ویلی کیوبڈ انسٹیٹیوٹ ہے مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ دیوبند. جذبہ قومیت جو والد سے ملا اسے مولانا نے ایک نئی شکل دی. یقین ہے کہ اس گزرے کل کو آنے والا کل بھی آگے بڑھائے گا. جو دائرہ ان کے والد نے چھوڑا تھا اللہ نے اس کی ان سے حفاظت کروائی, بلکہ اس کو اور اس میں برکت ہوئی. وہ میرے والد بھی تھے اور میرے شیخ بھی تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متحدہ قومیت کوئی وقتی عارضی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی صرف ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے, بلکہ یہ ایسے تمام ملکوں میں جہاں مختلف عقائد و نظریات والے کے فرقے رہتے ہوں وہاں متحدہ قومیت کی ضرورت مسلسل اور مستقل ہے. جمعیت نے آزادی سے پہلے بھی مظلوموں کی اور کمزوروں کی لڑائی لڑی ہے, آزادی کے بعد بھی لڑتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑتی رہے گی. ایک سیکولر جمہوریت کو مضبوط کرنا اپنے ملک کے اندر وہ اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے. تو اس طریقے کے چیلنجوں کو فیس کرنے کے لیے اگر وہ ہوتے تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہتا, لیکن اب جماعت کو مطلب یہ رول پلے کرنا پڑے گا. جس مقام پر وہ لوگ تھے اس مقام پر کوئی پہنچ نہیں سکتا, نیور کبھی. لیکن ان کی جو وراثت ہم کو ملی ہے علمی اور روحانی, اس وراثت کی اگر ہم لوگ حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے تناور درخت بنائے.